اللہ نے صاف اعلان کیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت تک جانا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے ہی ہیز ٹو گو بیک، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 60 سال 70 80 90 سال کے بعد واپس ہی جانا ہے۔ اس کا پریپریشن ہم کو اس دنیا میں کرنا ہے۔ ایک دفعہ موت آ جائے تو پھر موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے۔ اب جب اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ تمہاری آخری سانس ہے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی۔ سارا تمہاری دولت یہیں رہ جائے گی، ساری چیزیں تمہاری یہیں رہ جائیں گی۔ جب وقت آئے گا تو تم کو جانا ہی جانا ہے۔ ویسے موت کو آپ ٹال سکتے، کئی اعمال ایسے ہیں، صدقے کے ذریعے موت ٹلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر صدقہ آپ دیتے رہے تو موت آپ کے، لیکن ایک دن آئے گا، موت تو آئے گی، لیکن اگر مثال کے طور پہ 40 سال میں مرنا ہے اور آپ نے صدقہ دیا تو اللہ تمہاری زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ کئی اعمال ایسے جیسے صلہ رحم، اگر آپ خاندان والوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ساری خونی رشتہ دار جتنے ہیں ان کے ساتھ اگر تمہارا سلوک اچھا ہے، قطع رحم تم نہیں کر رہے، تعلقات کو بریک نہیں کر رہے، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ میں نے ابھی برمنگھم کے مجالس میں بولا یہ بات کہ انتہائی بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ اگر تم وہ نہیں کرو گے تو معصوم سے روایت ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ مثال کے طور پہ 60 سال زندہ رہنا ہے، تم 40 سال میں مر جاؤ گے، مثال دے رہا میں آپ کو۔ اور اگر تم صلہ رحم کرتے جاؤ گے تمہاری زندگی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ تو صرف زندگی نہیں، رزق بھی بڑھتا، ہر چیز کا فائدہ ہوتا۔ لیکن ایک وقت موت کا ایسا ہے کہ جب آپ کو اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ وقت آپ کو جانا، اور دعاؤں کے ذریعے بھی موت کا وقت ٹل جاتا۔ اگر آپ مسلسل دعا کرتے رہے تو اللہ موت کا وقت کو بھی ٹال دیتا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اتنا مرسیفل ہے اللہ کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جہاں ہمارا تصور ہی نہیں جا سکتا، امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا مرسیفل۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، یا ارحم الراحمین، یہ اللہ کے نام کی عجیب تسبیح ہے۔ یا تسبیحات اربع، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے آپ کی زندگی بڑھتی، اس سے مرحوم آپ پڑھ کے تسبیح آپ یہ بول سکتے کہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو دے دو، سارے مرحومین کو دے دو۔ اور ایک اور اچھی بات یہ نہیں کہ آپ یہ تسبیح پڑھ رہے اور آپ بولے ایک کو دو، ایک نہیں، اللہ کی بارگاہ میں خزانے میں کمی نہیں ہے، بس آپ جتنے چاہیں نام لے سکتے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو تسبیحات اربع، یا اللہ کے وہ نام، یا آپ یہ پڑھو، یا حیو یا قیوم، اس سے تمہاری زندگی بڑھتی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کنڈیشنز اپلائی کہ آپ کو صلہ رحم کرنا ہے، آپ کو صدقہ دینا ہے، آپ کو اپنی زبان کو میٹھی رکھنا ہے، زبان کا گناہ نہیں ہونا۔ زبان کا گناہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرتا ہے۔ فرسٹ نائٹ میں زبان کا جس کا گناہ ہے، زبان جس کی تیز چلتی، بالکل اس کے لیے ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ اپنی زبان ہمیشہ سافٹ سپوکن رہو۔ یہ معصومین کا طریقہ، ہمارے سارے معصومین دشمن سے بھی بہت ہی سافٹ سپوکن ہو کے بات کرتے تھے۔ اسلام جو پھیلا وہ تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا، اسلام کردار محمد اور آل محمد سے پھیلا۔ آپ کی زبان تو ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم صحیح چاہتے کہ تم کو مرنے کے بعد فائدہ ہو تو تم اپنی زبان کو صحیح رکھو، کبھی کسی سے غصے میں بات نہیں کرنا۔ دشمن بھی ہوگا، محبت پیار سے بات کرو۔ دیکھیے ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ محبت سے جانور کو آپ اپنا کر سکتے، محبت کے ساتھ، اور غصہ کرو گے جو بدترین گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے غصے کو حرام کر دیا کہ غصہ کرنا حرام ہے، یہ کوئی معمولی بات ہی نہیں۔ کہا کہ غصہ کرو گے تو تمہارا سگا تم سے دور ہو جائے گا۔ تو موت 100% ہے، کوئی اس میں if and but نہیں، there is no if and but in موت۔ وقت آئے گا، we have to go back۔ کب جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، کہاں سے جاؤ گے، کس وقت جاؤ گے، دن میں موت آئے گی، رات میں موت آئے گی، زمین پہ آئے گی، ہواؤں میں آئے گی، نہیں معلوم ہے۔ یہ ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے، ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے کہ اللہ نے ایک لمحے پہلے آپ کو نہیں بتایا کہ تم نیکسٹ لمحے زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے۔ کتنا انسان مجبور ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم کتنے مجبور ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں، وی ڈونٹ نو کہ موت آنے والی کب ہے۔ ہر چیز یہاں رہ جائے گی، UK کی ساری پراپرٹی یہیں رہ جائے گی، جتنی دولت ہے سب یہیں رہ جائے گی، سارے پاؤنڈز آپ کے بینک میں رکھے ہوئے، اینڈ یو آر پلاننگ فار 100 years، جبکہ ایک لمحے کا ہم کو نہیں پتا، ناٹ اے fraction of second۔
ابھی مجھے پتا ایک بہت ہی بڑے بزنس مین تھے بامبے کے، بہت بڑے بزنس مین، بہت اچھے انسان، مومن آدمی تھا. آپ کو معلوم ان کی موت کیسے آئی؟ کھانا کھا رہے تھے ڈائننگ ٹیبل پہ، لقمے کو منہ میں لیا اور ٹھسکا لگ گیا. اب سوچو جب لقمہ اٹھا رہے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ میرا آخری لقمہ، اور منہ میں گیا، ٹھسکا لگا، پھر وہیں پہ انکانشیس 4-5 منٹ تک انکانشیس رہے، پھر وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، 8 دن میں ختم ہو. یہ زندگی ہے. کھانے کے ٹیبل پہ آنے سے پہلے اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، ٹیبل پہ آنے سے پہلے ان کے بیک آف ہز مائنڈ یہ ہوگا بھی نہیں کہ یہ میں آخری مرتبہ ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہوں. اور جتنے لقمے کھا چکے، یہ انسان کبھی سوچتا ہے، میں کبھی سوچتا ہوں میں کتنے آرام کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے غرور اور تکبر کے ساتھ کھانا کھا. تم نے منہ میں لقمہ لیا، جب اٹھا رہے تھے اس وقت بھی احساس نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری لقمہ ہوگا. بس ٹھسکا لگا، پھنس گیا، انکانشیس ہوئے، ہاسپٹل لے کے گئے، 8 دن میں ختم. اٹ واز ریئلی شاکنگ. یہ زندگی. اللہ بول رہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب دنیا میں آئے ہو تو یو ہیو ٹو ٹیسٹ، یو ہیو ٹو. اور موت کوئی آسان چیز کا نام نہیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ دعائے عدیلہ پڑھو، دعائے عدیلہ آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ دو بڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے، کبیر بھی ہے صغیر بھی ہے. صغیر پڑھ لیں، چھوٹی والی پڑھ لیں 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں، جس میں 13 معصومین کے نام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ رب، وہ والی دعا. ایون آپ کو ڈیوائن پرل جو ایپ ہے اس میں بھی ہے، چھوٹی بھی ہے بڑی بھی. روز اگر تم دعائے عدیلہ پڑھو 1-2 منٹ کی دعا تو تمہارا اینڈ ایمان پہ ہوتا. یہ کتنی بڑی بات ہے، سب سے بڑی نعمت ہے دوستو. میں کیا بول رہا آپ کو، سلطنت بانو نقوی کی مجلس میں ایک میسیج دے رہا سب کو کہ دعائے عدیلہ تمہارا اینڈ، ہمارا خاتمہ. اسی لیے حکم ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وی ڈونٹ نو کہ میرا اینڈ خدا نخواستہ کیسا ہونے والا ہے. اس لیے کہ شیطان موجود ہے، یہ ظالم آپ کو آخری لمحے تک آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ غفلت میں مت رہو گے میں بڑا نمازی ہوں، یہ غفلت میں مت رہو گے میں بڑا ڈونر ہوں، یہ غفلت میں مت رہو گے میں بڑا عبادت گزار ہوں، یہ غفلت میں مت رہو گے میں بڑا نیک ہوں. ہم سمجھ رہے نیک ہیں، پتہ نہیں ہمارے گناہ کتنے. اسی لیے میرا مولا دعائے کمیل میں بول رہے، میرا مولا بول رہا، عابد بگرامی کے جملے نہیں، میرا مولا بول رہا کہ اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. امام علی کون ہے؟ مولا کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے، لیکن امام علی صرف ہم کو یہ تعلیم دے رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا. تو تم کو کیا ہوا 24/7 جب تم کو خیال آیا، تم لندن میں گاڑی ڈرائیو کر رہے، واک پہ جا رہے، بیٹھے ہوئے ہو، ایک ورڈ بولتے جاؤ، اللہ مجھے معاف کر دے، I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے، رحمت خدا تمہارے اوپر ہے. جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی ہماری لائف کی رکاوٹیں، وہ ساری گناہ کی وجہ سے، ساری کی ساری گناہ کی وجہ سے. جب گناہ معاف ہوں گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا. اس لیے موت کے بعد کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے. موت میں کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے. ایسی موت بھی ہے کہ جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے ویسے روح نکلتی ہے جسم سے، لیکن وہ شیعہ ہو، شیعہ ہو، ریئل فالوور آف امام علی ہو، وہ مومن ہے. مومن کی موت ایسی ہے. لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے، دوسروں کو نہیں. ہمیشہ حکم یہ کہ دوسرے کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو مومن مت سمجھو. بیکاز یو نو کہ میں گناہ کتنے کر رہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے گناہ کتنے. ہم ہمیشہ دوسروں کو مومن نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بڑے مومن سمجھتے. کبھی مت سمجھو اپنے آپ کو مومن، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اندھیرے میں کتنے گناہ کیے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب مجھے معاشرے میں، سماج میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا. مجھے معلوم ہے میرے گناہ کتنے. تو اگر ریئل مومن ہو، ریئل فالوور آف امام علی ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی تکلیف نہیں ہے. لیکن میں تو گناہ مسلسل کرے جا رہا ہوں، 1000 گناہ میرے پاس. اسی لیے ہر نماز عصر کے بعد 70 ٹائمز پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بسم اللہ الرحمن، یا یہ بولو الفو 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 کہ اللہ پلیز فارگیو می. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار نے کئی مرتبہ ہمارے کریم نے کہا میں غفور الرحیم ہوں. کتنی مرتبہ یہ نام اپنا استعمال کیا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں. اللہ کے ناموں کی تسبیح مسلسل پڑھتے رہو، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم.
اور اللہ نے موت کو رکھا ہے دوسرا بیدار ہو جائے، ہماری بیداری کے لیے، ایک اویئرنس کے لیے موت رکھی گئی صرف اس لیے کہ دوسرا بیدار ہو جائے کہ کل تک یہ ہمارے ساتھ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا. اب یہ سلطنت بانو نقوی ماں ساتھ فیملی کے رہتی تھی، چھوڑ کے چلی گئی. جب گئی تو پھر واپس نہیں آ سکتے. ایک چیز ذہن میں رکھو، بیک آف یور مائنڈ ہمیشہ یہ رہنا کہ میں جا رہا، I'm not going to come back, I'm not going to come back. کوشش کرو، ٹرائی کرو جانے سے پہلے ہر دن پلیز میرے جملے غور سے سنو، ہر دن اپنے آپ کو اتنا پریپیئر رکھنا. رات میں بستر پہ جانے سے پہلے UK کی بات کر رہا، جو بھی سن رہا مجھے امریکہ میں، لندن میں، پاکستان میں، انڈیا میں، رات میں بستر پہ جانے سے پہلے سوچو آج تو میں نرم بستر پہ اپنے بیوٹیفل بیڈ کے اوپر آرام کر، پتہ نہیں کل کہاں سوؤں گا، کل کہاں سوؤں گا، معلوم ہی نہیں ہم کو. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آج تم اپنے ایئر کنڈیشن میں سو رہے تو کل بھی ایئر کنڈیشن میں سو گے. ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری رات گزر جائے اور صبح نہ اٹھو. 1000 واقعات ہیں، کارڈیک اریسٹ ہوا، اٹھے نہیں. پھر کل کی رات کا کیا ہوگی؟ اس لحد میں ہوگی کہ جہاں نہ کوئی چراغ نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی بیڈ ہے، نہ تمہارا پیلو ہے، کچھ نہیں ہے. میں رہوں گا، وہ اندھیرا ہے. اسی لیے آپ جو پہلی رات کی نماز پڑھتے ہیں وہ کیا نیت کرتے کہ نماز وحشت خبر. بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ رہی تھی. اب تو اتنا کامن ہو گیا ماشاءاللہ، واٹس ایپ ہر طرف پھیلتا کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. ایوری بڈی نوز کہ اس نماز کی نیت کیا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن کیا نیت کر کے پڑھ رہے؟ آپ پلیز میری طرف دیکھو، کیا نیت کر رہے؟ بیٹا پڑھ رہا باپ کو ماں کو دفن کر کے آ کے کہ میں 2 رکعت نماز وحشت پڑھتا ہوں اپنی ماں کی اپنے باپ کی. خود اعلان کر رہے تم وحشت. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وحشت ہے تو ہی نماز پڑھ رہے نا. لیکن اس وقت مجھے احساس ہو رہا کہ میں تو آرام سے اس وقت اپنے بیڈ پہ ہوں، میں تو آرام سے اپنے گھر میں ہوں، میں تو ابھی کھانا بھی کھایا. میرا باپ کس حالت میں، میری ماں کس حالت میں. ہم سب کو اس دور سے گزرنا ہے، ہم سب کو وہاں سے گزرنا ہے. اس کے لیے یہ نماز ڈیلی پڑھو اور یہ بولو کہ اللہ کسی کی آج پہلی رات ہے تو اس کا ثواب. ان ساری بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے یہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب ایک کرم ہے پروردگار کا، معصومین کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے. اتنی بڑی بلیسنگ اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا، پلیز غور سے سنیں، ایصال ثواب اگر نہیں ہوتا تو مرنے والا اگر جب میری موت آئی جتنے میرے اعمال ہیں وہاں پہ اینڈ ہو گئے. اب میں وہی لے کے جا رہا نیچے، کہیں ایڈیشنل کوئی چیز آنے والی نہیں. تو کس کے اعمال اتنے پرفیکٹ ہے کہ نیچے جائے تو لائٹ آ جائے، نیچے جائے تو رحمت آ جائے؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہے. آئی نو میں کتنا بڑا گناہگار ہوں. یہ ایصال ثواب تمہارے وہ پریشانیاں جو ہے، وہ جو بلائیں مصیبتیں ہیں نیچے، وہ جو تکلیف ہے، اس کے لیے یہ ایصال ثواب ہے. اس کے لیے یہ علامہ مجلسی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ہمارے ایک عظیم مرجع بہار الانوار کے رائٹر، حیات القلوب کے رائٹر، جو ہزاروں احادیث کو جس نے جمع کیا، ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی، غیبت امام میں جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. سب جانتے ہیں علامہ مجلسی کو، کون نہیں جانتا. 400 سال کے بعد ان کی گریو ٹوٹ گئی تھی. اب جہاں گریو ہے تو بہت بڑا ٹوم بنا ہوا، ٹوٹ گئی تھی اوپر سے. تو جب کھولی گئی تو 400 ایئرس کے بعد بھی ان کی باڈی انٹیکٹ، بیکاز ہی ڈڈ، انہوں نے کام کیا. 400 سال تک زمین نے ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ 24 گھنٹے میں ڈیکمپوز ہو جاتی باڈی، ختم ہو جاتی. ہمارے پاس حکم ہے 15 سال 20 سال میں دفن کر دو، دوسری میتیں دفن ہوتی. روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں روایت کا جملہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، جس کو ہم ہر مسلمان 10 مرتبہ دن بھر میں یاد کرتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، سورہ علم کا، کہ وہ دن کا مالک کون ہے. ڈے آف ججمنٹ میں جب میتیں زمین سے اٹھیں گی تو عجیب لگے گا آپ کی روایت کا جملہ ہے کہ ایک ایک لحد سے، ایک ایک گریو سے 70 ہزار میتیں باہر آئیں گی کفن کو. زمین پہ پورے وہ انسان جو نبی آدم کے زمانے سے آج تک دفن، وہ سب اٹھے. اور علامہ مجلسی، اب سوچو کتنا بڑا مولا نے ان کو اوپر کرم کیا. ابو تراب کا چاہنے والا تھا تو تراب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، زمین نے ہاتھ ہی نہیں لگائی. ایسے کئی واقعات ہیں کہ زمین میت 1000 سال کے بعد بھی کھلی، باڈی انٹیکٹ. یہاں تک کہا گیا کہ علامہ مجلسی کے چہرے پہ جو غسل کی نمی تھی 400 سال، کہ میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، ان کی لہت پہ یہ پورا واقعہ لکھا ہوا. اس کے بعد کفن میلا نہیں ہوا 400 ایئرس، 1000 صدی کے ہیں یہ. اور اب کا واقعہ آئی تھنک رہبر انقلاب کے بعد کا.
کفن میلا نہیں ہوا. اور ایک بات بولوں, چہرے پہ جو داڑھی کے اوپر خضاب تھا, مہندی تھی, اس کا رنگ نہیں گیا تھا, بیکاز ہی ورک فار اسلام. انہوں نے اپنی اس زندگی کو ضائع نہیں کیا. اللہ معاف کرے ہم کو, اللہ ہم کو معاف کر دے. اس زندگی کو ویسٹ نہیں کیا. میں سارے سننے والوں کو بول رہا جو اس وقت سن رہے مجھے امریکہ میں, یو کے میں, سلطنت بانوں کی بدی سے, زندگی کا ایک مشن بناؤ. ایک مشن بناؤ کہ ہم کو دن بھر میں 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا جس سے میرا مولا راضی ہو جائے. کام کرو گے تو آلویز یو آر دیر. اللہ مجلسی اتنی بڑی پرسنالٹی, اصفہان کے رہنے والے, 400 سال تک ان کے جسم کو زمین ہاتھ نہیں لگاتی. کام ایسا کرنا. ان کی زندگی کے کئی واقعات ہیں. میں ان کی زندگی کے واقعات نہیں بتا رہا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا کہ مرنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے جو نجف اشرف کا. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. ایصال ثواب پہ میں بات کر رہا کہ جو گفٹس ہم دیتے ہیں, جو ایصال ثواب کرتے ہیں, جو مجلس کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو صدقہ دیتے ہیں, اس کا فائدہ دیکھو. کیا فائدہ؟ انہوں نے ایصال ثواب میں انہوں نے وہ دیکھا, خواب میں دیکھا, خواب میں نہیں دیکھا, ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, نجف اشرف کا واقعہ, وہاں رہتے تھے اور درس دیتے تھے. ان کے پاس ایک ان کا جو اسٹوڈنٹس تھے اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے آ کے کہا کہ علامہ یہ بتائیے کہ وادی السلام کیا چیز ہے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے, میں نے ابھی برمنگم کا جو اشرا پڑھا وہ برزخ ہی کا پڑھا کہ مرنے کے بعد کہیں مرو آپ, پاکستان میں, امریکہ میں, یو کے میں, انڈیا میں, افریقہ میں, کہیں بھی, تو جو انسان کو وہاں دفن کرنے کے بعد روح کے 2 ڈیسٹینیشنز ہیں. ایک ہے وادی السلام, ایک ہے وادی برود. وادی السلام سب جانتے ہیں, مولا کی زیارت پہ جو گئے, اللہ بار بار کرائے ہم کو مولا کی زیارت. وہاں پہ ایک قبرستان ہے کہ جہاں 2 نبی بھی دفن. وہ وادی السلام میں ساری نیک روحیں رہتی ہیں, کہیں دفن ہو آپ کو ٹرانسفر کر دیا جاتا وہاں پہ. اور وادی برود, اللہ رحم کر, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. گناہوں کی وجہ سے بس وقت وادی برود بھی بھیج دیا جاتا اگر گناہ زیادہ ہو. وادی برود ایک صحرا ہے کہ جہاں پر ساری بدروہیں, سارے کافر مشرکین, دشمنان اہل بیت, سارے گناہگار رہتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ وادی برود میں. تو ان سے آ کے سوال یہ کیا گیا تھا کہ علامہ یہ بتائیے کہ وادی السلام کیا ہے, وادی السلام کیا ہے. تو انہوں نے جتنا ان کو سمجھانا تھا انہوں نے سمجھایا کہ امام کے پاس رہتے ہیں, معصومین کے جلوے دیکھتے رہتے, ساری چیزیں بتائی. لیکن وہ اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا. پلیز غور سے سننا کہ ایصال ثواب کا ثواب کیا ہے, کیسے تمہارے درجات بلند ہوتے اور کتنا مسٹ ہے. میں سلطنت بانو نقوی کی فیملی کو یہی کہہ رہا ہوں, آپ نے جو کام کیا اس وقت بے انتہا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے آپ لوگوں نے جو یہ کام کیا, اس طرح ہمیشہ. یہ نہیں کہ ایک مجلس برسی کی کر لو اور بھول جاؤ, نہیں. اولاد کو چاہیے کہ 24/7 ایک سلوات بھی پڑھے تو صبح میں نیت کر لو کہ میرے دن بھر کے سارے سلوات کا ثواب. سلوات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار یہ سارے دن بھر کے میرے جو ثواب سلوات ہے, اس کا ثواب تو میری ماں کو, میرے باپ کو, بھائی کو, بہن کو, سارے مرحومین کو دے دیتے. بس آپ کو بولنا ہی ہے, آپ کو نیت کرنا ہے. تو دن بھر تم نے اگر 100 مرتبہ میں اس سلوات پڑھے تو 100 کا ثواب تمہارے ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا. اینڈ وی ڈونٹ نو ایک سلوات کا ثواب اتنا. تو 100 اگر آپ پڑھ رہے دن بھر میں, نماز میں, اس میں, سب میں, تو ایسی میں مثال دے رہا آپ کو یہ کہ کوئی نیکی کرو, کوئی نیکی کرو, کوشش کرو کہ اس کا ثواب مرحومین کو دے دو.